warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ جی باجی، خیر النساء باجی ہیں؟ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹارٹ کیجیے باجی۔ جی رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون۔ ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے
ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان قریب ہم کافروں کے دل میں ہیبت ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک کیا جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اور البتہ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور کام میں تنازع کیا یعنی جھگڑا کیا، اور اس کے بعد نافرمانی کی، جبکہ تم کو دکھا دیا جو تم چاہ رہے تھے۔ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر اس نے تمہیں اس سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور تحقیق اس نے تم کو معاف فرما دیا، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ جب تم منہ اٹھا کر چڑھتے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے سے تمہیں پکارتے تھے، پھر تمہیں غم کے عوض غم پہنچا تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تم کو پیش آیا، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے تھے۔ پھر اس نے تم پر غم کے بعد امن اون کی صورت میں اتاری، ایک جماعت کو ڈھانک لیا تم میں سے، اور ایک جماعت کو اپنی جان کی فکر پڑی تھی، وہ اللہ کے بارے میں بے حقیقت گمان کرتے تھے، جاہلیت کے گمان۔ وہ کہتے تھے کیا کوئی کام کچھ ہمارے لیے ہے، یعنی ہمارے اختیار میں کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمام کام اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر کچھ کام ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا تھا، وہ ضرور نکل کھڑے ہوتے اپنی قتل گاہوں کی طرف، تاکہ اللہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ تم میں سے پیٹ پھیر گئے جس دن دو جماعتیں کا آمنا سامنا ہوا، در حقیقت انہیں شیطان نے پھسلا دیا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، اور البتہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہوئے اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کریں یا جہاد میں ہو، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو وہ نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے، تاکہ اللہ ان کو حسرت بنا دے ان کے دلوں میں، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو یقیناً بخشش اور رحمت اللہ کی طرف سے ہے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ دولت جمع کرتے ہیں۔ اگر تم مر گئے یا مار دیے گئے تو یقیناً اللہ ہی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، بس اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ تند خو سخت دل ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جاتے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں انہیں، اور ان کے لیے بخشش مانگے، اور کام میں ان سے مشورہ کر لیا کرے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ کرے، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد؟ اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر باجی، اتنے پیاری تلاوت کرے الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو اس کا جزائے خیر دے۔ آمین۔ جلدی جلدی سے اپنے اپنے کانٹیکٹ والوں کو دعوت دے دیجئے، بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں نا آخری آخری کی، یہ زندگی بھر کے قیامت تک کے لیے ہم امت مسلمہ کے لیے کیا ہے نا، یہ تنبیہ ہے ایک طرح سے۔ اللہ پاک ہم کو جھنجھوڑ کے رکھ دے رہا ہے کہ تم ایسے کام نہیں کرنا،
है ना, ऐसी गलतियां नहीं करना। अगर गलतियां हो गई तो तुम क्या करोगे, ये सब अल्लाह सुब्हानहू ताला इतने बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं। अगर तुम लीडर हो, अगर तुम कहीं घर की निगरान हो, तो तुम क्या करो क्या ना करो, कैसे बच्चों को घर को हैंडल करो, सारी चीजें इन इन आयतों में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सब लोग मेरे साथ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे और आपके बैठने को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे बैठने और वक्त लगाने में इतनी बरकत हमारी वक्त में दे दे, इसके बदले में अल्लाह पाक कि हमारे सारे काम अल्लाह पाक तू बना दे। हम सिर्फ तुझ पर भरोसा करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। आज तो हम वो आयत भी पढ़ने वाले हैं अल्लाह पाक कि भरोसा तुझ पे जो करता है अल्लाह, तू उसको अपने भरोसे, उसके भरोसे से भी ज्यादा बढ़ के देता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला पे भरोसा करके हम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला मदद फरमाए। देखिए हमने क्या पढ़ा था कल, जब हम खत्म कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे। हालांकि अभी अल्लाह ने अभी तुम्हें देखा ही नहीं है ना। तुम में से कौन अल्लाह की राह में लड़ने वाले हैं, जान लगाने वाले हैं, सब्र करने वाले हैं, ये हमने पढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि तुम तो तमन्ना करते थे मौत से पहले कि ये मौत क्यों नहीं आती, है ना, ये जिंदगी तो अमानत है अल्लाह की, है ना, हम तो फौरन कुर्बान कर देते हैं अल्लाह की राह में। अब वो तुम्हारे सामने जब मौत दिखाई देने लगी तो ये समझ में आया कि मौत, है ना, जान देना इतना आसान नहीं है ना। इसीलिए जंग अहद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है सहाबा कराम कितने बचे थे, सही बुखारी की हदीस में आता है सिर्फ 12 लोग बचे थे आपके पास, और दर्रे में जो 50 लोग थे उसमें से सिर्फ 15 लोग बचे थे। सारे लोग कहाँ चले गए थे, है ना, दुनिया कमाने के लिए, है ना, दुनिया के मालो दौलत इकट्ठा करने के लिए। तो इसमें उस वाक्य की तरफ इशारा है जब आपकी शहादत की खबर मशहूर हो गई थी, है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ कह रहे हैं कि तुमको क्या हुआ, है ना, तुमको तंगी पहुंची, परेशानी पहुंची अल्लाह की तरफ से। तो 144 नंबर की आयत अगर आप देखेंगे ना, तो आप वो सब लेके बैठे हैं, कुरान लेके बैठे हैं। अगर 144 नंबर की आयत आप देखेंगे ना, तो अल्लाह क्या फरमा रहे थे कि याद रखो जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं करेगा, हाँ जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे उन्हें वो उसका बदला देगा। और आगे अल्लाह ने फरमाया कि कोई भी जानदार अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं मर सकता। मतलब मौत का वक्त क्या है, फिक्स है ना, कोई भी बिना अल्लाह की मर्जी के कोई विसाल या मौत तक नहीं पहुंचता। ठीक है, तो इसके बारे में हमने क्या किया था, हदीस भी पढ़ा था बुखारी मुस्लिम में। सहल इब्ने सादी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि गज़वा उहद में आपके दांत शहीद हो गए थे, है ना। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करते थे, है ना, पानी लाते थे और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनको धोती थी, है ना। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने क्या समझा, जब बेहोश हो गए थे तो क्या समझा था कि आपकी वफात हो गई है ना। सब क्या हो गए थे, हिम्मत सबकी टूट गई थी। सहाबा कराम ने, कई लोगों ने तो तलवारें भी फेंक दी थी, है ना। 4 दफा ये बात जो है डिटेल से है ये सही बुखारी में, वो खुतबा जो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने आपकी वफात के फौरन बाद दिया था। कल हमने माशाल्लाह से वो खुतबा भी पढ़ा ना कि आपकी, है ना, सच में जब वफात हुई थी तो उसके बाद, है ना, लोगों का क्या तस्वुर था, है ना, आपकी वफात के बारे में, और फिर सच में क्या, है ना, क्या है, अल्लाह ने क्या फरमा दिया है कुरान में, ये भी हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अल्लाह ने ये भी फरमा दिया कि तुम कहीं भी रहोगे जब तुमको मौत आएगी, अगर तुमको लिखा है तुम्हारी किस्मत में कि तुम जंग के मैदान में मरोगे तो जंग के मैदान में मरोगे। अगर तुम नहीं जाते हो, डर के कारण जंग के मैदान में नहीं जा रहे हो आप,
ہے نا, کوئی کام ہے باہر, ہے نا, خاندانی کام ہے یا پھر تجارت کا کام ہے, اگر تمہارا موت باہر لکھا ہے تبھی باہر ہوگا نا. اگر تم ڈر کے کارن اگر جہاد سے رکتے ہو, دوسرے کاموں سے رکتے ہو, تو پھر اگر تو موت آنی ہوگی تو گھر میں آنی ہوگی, گھر میں بھی آ سکتی ہے نا. اللہ نے جب لکھی ہے وہ تو آنی ہی ہے, جہاں لکھی ہے وہیں آنی ہے. تو تم جائیں گے جہاد کے لیے, اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جائیں گے, تو تم کو کیا مل جائے گا؟ شہادت ہے نا, شہادت کا درجہ مل جائے گا, ہے نا. الحمدللہ. پھر آپ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان سے پہلے کتنے ہی نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی ہے. مطلب پہلے پہلے جو نبی آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کہ بہت سارے نبی آئے, تربیت ہو رہی ہے صحابہ کرام کی, ہے نا. تو ایک جنگ میں تم لوگوں کو تکلیف ہوا ہے تو تم لوگ ایسے تلوار پھینک کے بیٹھ گئے ہو. تم سے پہلے بھی تو لوگوں کو یہ تکلیفیں پہنچی ہے, وہ تو کمزور نہیں ہوئے, وہ تو ہار نہیں مانے, اور اللہ تو پھر پسند فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو, ہے نا. ان کی تو دعا بھی ہوتی تھی, جو دعا ہم نے پڑھا ہے نا. کیا دعا تھی؟ اے رب ہماری غلطیوں کو, کوتاہیوں کو معاف کر دے, ہم سے زیادتی ہو گئی, ہمارے قدم جما دے کافروں کے مقابلے میں, ہے نا. طالوت اور ساتھیوں نے بھی یہ دعا مانگی تھی, ہم نے قرآن میں ہی پڑھا ہے, سورہ بقرہ میں ہی پڑھا تھا, ہے نا. الحمدللہ. اس کے بعد 148 میں آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ تو آخر کر اللہ نے ان کو اس دنیا کا بدلہ بھی دیا اور اس سے بہتر آخرت کا بدلہ بھی دیا. اللہ کو ایسے ہی نیک لوگ, ہے نا, نیک کام کرنے والے پسند ہیں. تو اللہ نے کیا کیے, کچھ لوگوں کو کیا کیا, ہے نا, جو دعا مانگ رہے تھے ان کو کیا کیا, اللہ نے دنیا کی کامیابی عطا فرمائی اور اس سے بھی بہتر آخرت کا بدلہ بھی دیا. تو اللہ ایسے نیک کام کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. صحابہ کو یہ کہا جا رہا ہے, قلیل جماعت ہے اس طرح کے لوگوں کی, بہت کم لوگ تھے اس طرح کے لوگ, ہے نا. جیسا کہ میں نے بتائی 12 اور 15 لوگ تھے. ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ سپر پاور بننے والے ہیں, لیکن اللہ کو پتا تھا کہ مسلمان کیا ہوں گے, ہے نا, سپر پاور بننے والے ہیں. تو اللہ نے ان 60 آیتوں میں اس طریقے سے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا کہ پھر ایسا ڈسپلن ان کے اندر ڈال دیا کہ دیکھو اب کبھی ڈسپلن لوز نہیں کرنا. اور پھر انہوں نے کبھی ڈسپلن کو لوز نہیں کیا, اور پھر کیا ہوا آخر؟ یرموک قادسیہ کا جنگ انہوں نے جیتا تھا مسلمانوں نے, اللہ کی مدد سے. جہاں بعد, ہے نا, جہاں بدماش حکومتیں تھیں, ان کے ہاتھ سے اللہ نے الٹوانا تھا ان کی, ہے نا, حکومتوں کو, بدماشوں کو. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جنگ کوئی آسان تھی؟ بنا اسلحے کے, بنا کسی کھانے پینے کی چیز کے انہوں نے, مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی ہے. اور دنیا میں کیا ہے نا, کامیابی دیکھی ہے, دنیا کے کونے کونے تک اسلام پہنچا ہے. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا 149 میں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جو کفر کرنے والے ہیں, مطلب کافروں کے اشارے پر چلو گے, تو وہ لوگ تو تم کو الٹا دیں گے, اور پھر بے تم کیا شک ہو ہم جاؤ گے؟ خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے, ہے نا. کیا لوگوں تم چاہتے ہو کہ تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ؟ ہم؟ ان کی بات غلط, ان کی باتیں سب غلط ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے, اور وہ سب سے اچھا مدد کرنے والا ہے. الحمدللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ مدد کرنے والا ہے. اچھا, اب آپ بتائیے کہ جو نبی پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ جن لوگوں نے جنگ کی تھی, اللہ والوں نے جنگ کیا, مطلب اللہ کی راہ میں جو ہے تبلیغ کیا, جو دین کی اشاعت کے لیے کام کیا, ہے نا, تو ان کا رویہ کیسا رہا؟ اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ جب ان کو مصیبت پڑتی تھی تو وہ کیا نہیں کرتے تھے؟ سستی نہیں کی ان لوگوں نے. ان کو پریشانی مشکلات آتی تھی تو وہ سست اور ڈھیلے نہیں ہوتے تھے, کم ہمت نہیں ہوتے تھے. فما ضعفوا کہا ہے اللہ نے آیت میں, فما ضعفوا مطلب ہوتا ہے وہ کمزوری نہیں دکھاتے تھے. ومستقاموا مطلب, ومستقاموا مطلب ہوتا ہے وہ جھک نہیں جاتے تھے, ہے نا, ان دشمنوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اللہ کو ایسے صابر پسند ہے. رویہ کیا ہوتا تھا پھر ان کا؟ وہن نہیں آتا تھا, ان میں کمزوری نہیں آتی تھی, وہ جھکتے نہیں تھے, کمپرومائز نہیں کرتے تھے, بلکہ کیا ہوتا تھا ان کے اندر؟ صبر ہوتا تھا. اور صبر کے ساتھ کیا ہوتی تھی؟ دعا ہوتی تھی. تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے. ایک مجاہد مومن کے لیے اصل ہتھیار کیا ہے؟
اس کی دعا اور ذکر ہے۔ دعائیں زبان پر ان لوگوں کے ہوتی تھی اور ثابت قدمی سے وہ جم جاتے تھے، پھر کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آتی ہے نا۔ آخر کار اللہ نے دنیا کا کیا دیا ہے نا، دنیا میں بھی کامیابی دی اور آخرت کا بھی بدلہ دیا ہے نا۔ تو ایسے لوگ اللہ کو پسند ہے۔ تو 151 نمبر کی جو آیت ہم نے پڑھا آج، جو باجی نے پڑھ کے سنایا 151، تو یہاں سے آج ہم لوگوں کا سبق ہے، جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب ہم حق کا انکار کرنے والوں کے دلوں میں تمہارا روب بٹھا دیں گے۔ کہ جو حق کا انکار کرنے والے لوگ ہیں نا، جلد ہی عنقریب ہم ان کے دلوں میں تمہارا کیا بٹھا دیں گے؟ روب بٹھا دیں گے، ڈر بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے نا، جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جو شرک کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، جو ان ظالموں کو ملے گی۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا کیا بتا رہے ہیں؟ ہم؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو جہاد کا حکم دیا، ہم؟ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا جہاد کرو گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، صابرین کے حق میں مدد آتی ہے اللہ کی۔ اور غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا، کتنا نقصان ہوا سب لوگ جانتے ہو، آپ لوگوں کو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، 70 شہید ہو گئے، اتنی عورتیں بیوہ ہوئی، اتنے بچے یتیم ہوئے۔ تو جب اتنی بڑی تکلیف آئی تو منافقین لوگوں نے کیا کیا؟ کیونکہ مدینہ میں کیا تھے، ایک گروپ منافقوں کا بھی تھا، تو منافقوں نے کیا کیا؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ جنگ کے لیے لے کر گئے تو وہ لوگ واپس آ گئے، 300 لوگ واپس آ گئے تھے عبداللہ بن ہے نا مطلب عبداللہ بن ابی کے ساتھ میں۔ تو منافقین لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ نیکی کے کام میں پارٹ ہی نہیں لیتے ہیں، اور جو لیتا ہے ان کو کیا کرتے ہیں ہے نا، ان کو ان کے بیچ میں فتنہ پھیلا دیتے ہیں اور ان کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان منافقوں نے کیا کیا؟ ایک فتنہ چھوڑ دیا، وسوسہ ڈال دیا مسلمانوں کے دلوں میں، کہا کہ شاید نصرت و کامیابی کا جو وعدہ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو لے کے گئے تھے نا، کہ جاؤ گے تم تو تم کو کیا ملے گی؟ نصرت و کامیابی ملے گی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کر کے لے کے گئے تھے نا، وہ تو سچا نہیں ہوا بھائی تمہارے ساتھ۔ دیکھو تم تو اتنا سارا نقصان تم کو برداشت کرنا پڑا، تمہارے لوگ اتنے شہید ہو گئے، اتنے مال کا نقصان ہوا، وہ اس لیے فتنہ پھیلا رہے تھے تاکہ وہ آگے سے جہاد میں جانے سے رک جائیں۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ان کے اشاروں پر چلو گے تو پھر تو وہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ الٹے ہے نا، الٹے بھٹک جاؤ گے۔ یہ تو منافقوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے۔ تو توکل کر کر کے جاؤ گے تو سوچ لینا اس دفعہ فتح نہیں ملی۔ تو اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو ثابت قدمی دینے کے لیے فرمایا۔ یہ ثابت قدمی دینے کے لیے پھر اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ 152 نمبر کی آیت آپ دیکھیں گے تو اللہ فرما رہے، اللہ نے حمایت اور مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ شروع میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے نا، شروع میں اللہ کے حکم سے تم ہی تو ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں آپس میں اختلاف کیا، اور جیسے ہی وہ چیز اللہ نے تم کو دکھا دی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، کس چیز کو اللہ نے دکھا دیا جس کی محبت تھی صحابہ کے دلوں میں؟ کیا چیز دکھایا اللہ نے؟ کہ یہ لوگ بھٹک گئے، مطلب تھوڑے دیر کے لیے کیا ہو گئے؟ غلطی پہ آ گئے ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو ہے نا بھول گئے۔ کس چیز کی محبت تھی؟ ہم کس چیز کی محبت تھی جو اللہ نے ان کو دکھائی، جس کی محبت میں تم گرفتار تھے اور تم اپنے سردار کے سربراہ کی حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے؟ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ کس چیز کی محبت تھی ان کے دلوں میں؟ مال غنیمت۔ ہے نا، مال غنیمت۔ جو اللہ نے تو پہلے کیا کیا؟ ان کو جیت ہی دی تھی نا، قتل کر رہے تھے نا یہ لوگ، ہے نا۔ آپ لوگوں نے صحابہ کا سنا نا، ہے نا، کیسے صحابہ لوگ کیسے ہو رہے تھے، ہے نا۔ سعد بن وقاص ہے نا، سعد رضی اللہ عنہ کا کیا تھا آیا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا تھا؟
ہے نا، جو مطلب جو صحابہ تھے، کیا نام تھا ان کو جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ ہم ہم حنزلہ رضی کیا اللہ نام؟ حنزلہ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انجلا رضی اللہ عنہ کو بھی ہے نا، ان کی بھی باتیں ہوئی. تو اور بھی کیا ہوا تھا، اور کس کے بارے میں باتیں ہوئی ہماری؟ ہم اس کے بارے میں بات ہوئی تھی، ہم نے بات کی تھی. جنگ میں تو بہت ساری بات ہوئی ہماری. تو یہ لوگ کو تو کامیابی مل رہی تھی نا، لیکن بن تم نے عمیر کیا نا جی، کیا؟ ہاں، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ بتایا گیا ہے نا، ان کے جیسے دکھتے تھے وہ. تو یہ لوگ تو کر رہے تھے نا. ہم تو یہ تو اتنا زیادہ مطلب شروع میں تو تم جیت ہی رہے تھے نا. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کر کے لے گئے تھے، تو اللہ تو اپنا وعدہ نبھا ہی رہا تھا نا. شروع میں تو تم اللہ کے حکم سے ان کو قتل کر رہے تھے نا، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں آپس میں اختلاف کیا، مطلب تم نے غلطی کی. ہم تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا ہے نا، مال کی محبت آ گئی تم کو درے پر، جن کو صحابہ کو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت حکم دیا تھا، ہے نا، ہمارے بوٹی تک نوچ لی جائے تب بھی تم جگہ نہیں چھوڑنا. تیر اندازوں کے دلوں میں کیا آ گیا تھا؟ مال غنیمت کی محبت آ گئی. ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، ان باتوں کو، ان آیتوں کو. اب دیکھو آیت میں لکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، مطلب مال غنیمت. ان کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ آج تاریخ وہی ردات نہ دہرائے ہمارے ساتھ بھی. مال کی محبت آ جاتی ہے نا، تو آپ کو پتا ہے حدیث ہے کہ مال کی محبت جب آتی ہے نا دل کے اندر، تو نیکی کی توفیق نکل جاتی ہے. کیونکہ جگہ اتنی ہی ہے نا دل میں، جتنی جگہ ہے اتنی ہی چیزیں آئیں گی نا. مال کی محبت آتی تو نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے. مال کی محبت آئی تو ہیرس، طمع، لالچ آ جاتا ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مفہوم ہے، ہرس اور ہوس ایمان کو ایسے نقصان کرتے ہیں، اتنا نقصان کرتے ہیں ایمان کا، جیسے ایک بھوکا بھیڑیا جو ہے نا، وہ بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا ہرس اور ہوس ایمان کا نقصان پہنچاتے ہیں. لہٰذا ان کے دلوں میں کیا آ گئی؟ مال غنیمت کی محبت آئی تو ایمان کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا، اور ثابت قدمی نہیں رہی. اطیع اللہ اطیع الرسول کو یہ لوگ بھول گئے، اور پھر جب یہ بھول گئے تو نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. آج کی نافرمانیوں، شرکشیوں کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیوں آج اتنی نافرمانی ہے، اتنی شرکشی ہے؟ حب زاں، حب مال، دنیا کی محبت، یہی ہے ہمارے معاشرے کے نافرمانی کی وجہ ہے. کیوں ہم نہیں مان رہے؟ کیوں نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں؟ کیوں ہماری مجلسیں ویسی نہیں ہیں؟ کیوں ہماری شادیاں، ہماری رسومات، ہماری زندگی جینے کا طریقہ، لائف سٹائل ایسا کیوں نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق؟ کیوں ہمارے گھر اتنے اونچے لمبے چوڑے ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس مال نہیں تھا کیا؟ آ گیا تھا مال بعد میں، مل رہا ہے نا مال غنیمت تو بار بار مل رہا تھا، لیکن کسی نے ایسا بڑا بڑا حجرا اور گھر نہیں بنا لیا، ہمارے جیسے کوٹھیاں نہیں بنا لیے. پھر سارا وقت کیا ہوتا ہے؟ اسی کی دیکھ بھال میں، اسی کو سجانے سنوارنے میں، صاف ستھرا کرنے میں نکل جاتا ہے نا. پھر وقت ہی نہیں ملتا. بچوں کو ٹیوشن بھیجنا ہے، اسکول بھیجنا ہے، پھر گھر کو بھی صاف کرنا ہے، کھانا بھی بنانا ہے، تو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے. جس چیز کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا تھا، جو کام کر کے جانا تھا، وہ اس کے لیے تو وقت ہی نہیں مل رہا ہے. جو امتحان کا پرچہ تھا آپ کے لیے، اس کے لیے تو وقت ہی نہیں مل رہا ہے. اقبال نے یہی فرمایا نا. اور پھر جب ایسے نافرمانی کی وجہ، یہی نافرمانی کی وجہ ہوئی، اور جب نافرمانی آئی تو کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے سردار کی، اپنے رہنما کی نافرمانی کی، تو اللہ نے کیا کیا ہے نا؟ رحمت سے ہاتھ اٹھا لیا. جو یہ لوگ جیت رہے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ شکست میں بدل گئی جیت تھوڑے دیر کے لیے. تو اقبال نے وہی کہا ہے نا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے، برق مینس بجلی، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو برق گر رہی ہے مسلمانوں پر، اور وجہ نظر آ رہی ہے برق گرنے کی. یہ عہد کا معاملہ جو ہے نا،
اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں قرآن میں، کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، صحابہ کرام کے بیچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اس کو تفسیرہ کر لیتے تھے، لیکن اللہ قرآن میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا تو اس کا کوئی وجہ ہوگا نا، ہے نا؟ وجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ عہد کا معاملہ اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں قرآن میں، کہ کہیں دنیا کی چیزوں کی ہوس میں پڑ کے ہم امت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے ایمان کی کمی کا شکار ہو کے نافرمانی نہ کرنے لگے۔ اگر نافرمانی کریں گے تو پھر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا لے گا۔ آج اللہ کی رحمتیں برکتوں کی کمی نظر آ رہی ہے ہمارے یہاں، تو پھر وجہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے اب آپ لوگوں کو، کیوں ہے ایسا، کیوں یہ اللہ جو ہے کیا ہو رہا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے نا، یہ سب پریشانیاں آ رہی ہیں۔ یاد کرو، ہے نا، جب تم چلے جا رہے تھے اللہ فرما رہے یاد کرو، جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے۔ آج بھاگ رہے ہیں ہم لوگ بھی، کوئی پارلر بھاگ رہا ہے، کوئی فیشن شو میں بھاگ رہا ہے، کوئی کانسرٹ میں بھاگ رہا ہے، کوئی دنیا کمانے کے لیے گھر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی بینک کی طرف لون لینے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ بھاگ رہے تھے مال غنیمت کی طرف، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو کر پکار رہے تھے آ جاؤ، آپ کے پاس صرف 12 لوگ رہ گئے تھے اور آپ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے، ماشاءاللہ الحمدللہ، اور بھاگنے والوں کو پکار رہے تھے الہ عباد اللہ، الہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آ جاؤ۔ انہوں نے نہیں لوٹے تو اللہ نے تم کو کیا کیا، رنج پر رنج دیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نہیں لوٹے تو اللہ نے کیا کیا، ہے نا؟ کیا کہا اللہ نے؟ آیت میں آتا ہے کہ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک نہیں تھا تمہیں، ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پکار رہے تھے، اس سمے تمہارے اس رویے کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیا۔ کیوں؟ تاکہ آگے کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر دکھی نہ ہو۔ بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کچھ جاتا ہے یا کوئی مصیبت تم پر آتی ہے تو اس پر دکھی نہ ہو، اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ الحمدللہ سے بہت سارے پیغام ہیں، تو انہوں نے نہیں لوٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارے ہیں آ جاؤ آ جاؤ میری طرف آ جاؤ، لیکن نہیں لوٹے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کے دشمن جو ہے ادھر سے کیا ہو گئے، اٹیک کر دیے پیچھے سے درے کی طرف سے۔ تو تم کو کیا کیا پھر اللہ نے، پیس گئے وہ لوگ، مسلمان جو ہے پیس گئے، ہے نا، ان کو رنج پر رنج دیا اللہ نے۔ تو اصول کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب کوئی گھرانہ، جب کوئی بستی، جب کوئی قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کے نگراں کی، مطلب جو ہیڈ آف دی ہوتا ہے نا، جو نگراں ہوتا ہے نا، جو لیڈر ہوتا ہے، اس کی پکار چاہے وہ دین کے لیے ہو، چاہے جنگ کے لیے ہو، چاہے تعلیم کے لیے ہو، چاہے تبلیغ کے لیے کوئی پکارا جا رہا ہے، ابھی جیسے ہم بار بار دعوت دے رہے ہیں آ جاؤ بھائی اللہ کا کلام چالو ہو رہا ہے، آ جاؤ بھائی آج وقت دیا ہے اللہ تو اس کو وقت کو یوز کر لو، کل وقت نہیں ہوگا تب انسان کیا ہوگا، حسرت کا شکار ہوگا۔ حسرت جو ہے بہت بڑا اپنے آپ میں ہی عذاب ہے، آج کی آیت کا یہی پیغام ہے، حسرت بہت بڑا عذاب ہے، کہ ہم حسرت میں رہ جائیں گے کہ اللہ کاش ہم یہ وقت جو ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر، بے معنی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے کلام کی طرف آتے، اس سے کچھ سبق ہی حاصل کر لیتے، اس سے کچھ نیکیاں ہی حاصل کر لیتے۔ تو جب کوئی بستی، قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا پھر دین کے لیڈرز کی پکار، دین کے مبلغ کی پکار، دین کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے پکارا جائے، تو جو لبیک نہیں کہا، تو حدیث پڑھنے کے لیے، سنت سننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے بلایا جائے، تو قوم کوئی، ہے نا، کوئی جا رہا ہے کاروبار کی طرف، کوئی جا رہا ہے دفتروں کی طرف، کوئی جا رہا ہے اسکول کالج کی طرف، کوئی جا رہا ہے یونیورسٹی کی طرف، کوئی گھروں کو سجا رہا ہے، کوئی لباس کو سجانے کے لیے دوڑتی بھاگتی پھر رہی، تو کیا خیال ہے، رنج پر رنج آ رہا ہے؟ جب نہیں سنا صحابہ کرام نے تو اللہ نے کیا دیا، رنج پر رنج دیا، رنج پر رنج آ رہا ہے ہمارے اوپر، ایک ایک دن میں 4 4 جگہ بم کے دھماکے ہو جاتے ہیں کبھی،
کڈنیپ ہو جا رہے بچے، جوان جوان بچے. آج ہمارے ناگپور میں ایک بچی جو ہے نیٹ ایسپرنٹ تھی، وہ ہے نا کڈنیپ ہو گئی. کہاں گئی پتہ ہی نہیں چلا. ہوں اور بچیوں کو لوگ کیا ہے نا کچھ بنانے کے چکر میں کیا کرتے ہیں، رشتے داروں کے یہاں بھیج دیے. وہ بچی یوتمال کی تھی، اور وہ بچی آ کے یہاں ناگپور میں کسی رشتے دار کے یہاں رہ کے پڑھ رہی تھی. کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ پریشان ہونے کی؟ جو آپ کے یہاں اویلیبل ہے وہ ایجوکیشن دلا دیجئے نا. ہمارے یہاں تو نان محرم کے ساتھ رشتہ قائم ہی نہیں کرنا ہے. تم دوسروں کے یہاں رہنے بھیج دیتے ہو لڑکیوں کو. کیا سوچ کے بھیج رہے ہو تم؟ کہ وہ کمائیں گی تو وہ کامیاب ہو جائیں گی، اور نہیں کمائیں گی تو نہیں کامیاب ہوں گی. نہیں کمائیں گی تو وہ عورتیں کامیاب نہیں ہوتی کیا؟ ان کو کھانے کو نہیں ملتا ہے؟ نہیں کام دنیا کا کام نہیں کریں گی تو وہ کھانا نہیں دے گا اللہ؟ جو ایک جانور کو، کتے کو کھانا دیتا ہے، ایک پرندے کو جو کھانا دے دیتا ہے اللہ، تو کیا وہ انسانوں کو کھانا نہیں دے گا؟ جب وہ کمائے گی تبھی اس کو کھانا ملے گا. کیا سوچتے ہیں ہم لوگ؟ وہ بچی کو کڈنیپ ہو گئی، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. 2 دن تک وہ غائب رہی، پھر جا کے گھر کے کسی رشتے دار نے جا کے بچی نے، دوسری بچی نے وہاں پہ رپورٹ ڈالی تھانے میں. کیا فائدہ ہوا بنانے کے چکر میں؟ کیا فائدہ ہوا؟ ہاں ٹھیک ہے نا، تعلیم دو، لیکن اپنے یہاں جو ہو رہا ہے، جو ہو سکتا ہے اتنی تک رکھو نا، محدود رکھو. کہ ٹھیک ہے یہاں MA BA کر لو بھائی، گریجویٹ ہو جاؤ، پوسٹ گریجویٹ ہو جاؤ، کوئی آن لائن تعلیمات حاصل کر لو. نہیں ہے کیا کوئی کام؟ ہے بہت سارے کام. ضروری ہے کہ ڈاکٹر بننے کی ہی جد و جہد کی جائے، انجینئر ہی بنانے کی جد و جہد کی جائے؟ تو آج لوگ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ لباس کو سجانے کے لیے ہے نا، سب طرف گھروں کو سجانے کے لیے بھاگتے پھر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ رنج پر رنج آ رہا ہے نا. بم دھماکے، کڈنیپنگ، بجلی کی کمی، گیس کی کمی. دیکھیں نا ابھی ابھی تو گیس کی کمی سے ہم لوگ ابھرے ہیں. ابھی بھی لائنیں لگ رہی ہیں گیس کے سلنڈر کے لیے آفسوں کے سامنے. قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر کسی کو دیکھو تو گھٹ پہ جا رہے ہیں، گھٹ پہ جا رہے ہیں، قرضے اٹھا رہے ہیں. ہے نا، کبھی ڈراٹ آ رہا ہے، کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی زلزلہ آ رہا ہے. رنج پہ رنج آتے کیوں ہے بھائی؟ وجوہات ہی نہیں سمجھتے ہیں ہم. ہم صرف مدد کے لیے کیمپ لگا دیتے ہیں کہ ہاں یہاں پر جو وہ ہوا نا، کیا سیلاب آیا، اس کے لیے کیمپ لگا دی گئی ہے، جو مدد چاہتے ہیں یہاں سے مدد لے لو. ہم تو صرف کیمپ ہی کھلتے رہ گئے. ہم نے وجوہات نہیں جانا کہ یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں اس کی وجوہات کیا ہے. وجوہات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ کیا سمجھ میں آیا؟ دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی، ہوس کی طرح آ جائے گی، ہے نا. ایسی آئے گی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، تعلیم کو ہم پشے پشت ڈال دیں گے تو کیا ہوگا پھر؟ نافرمانی ہوگی تو کیا ہوگا؟ نافرمانی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان کی کمی ہوگی، اور ایمان کی کمی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ نافرمانی. ایمان کی کمی ہوتی ہے ہوس کی وجہ سے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی ہوتی ہے، اور نافرمانی آتی ہے تو اللہ اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے. اللہ کی مدد پھر نہیں آتی ہے. نافرمانی کرو گے تو مدد نہیں آئے گی اللہ کی. تو اس گروہ نے کیا کیا؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک نہیں کہے تھے تو آپ دیکھیں کیا رزلٹ ہوا. 70 لوگ شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ اس کے وہ میں آ گئے نا، شہید ہو گئے. مالی جانی نقصان ہوا تھا اس تقوی والے گروہ، ہے نا. اتنا بڑا گروہ، تقوی والا گروہ تھا، صحابہ کرام تھے نا اس میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے نا. اتنے بڑے تقوی والے گروہ کا یہ حال ہوا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہم نافرمانی کریں گے؟ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دنیا کی جو محبت ہے نا وہ ہمارے دلوں سے نکل جائے، اور ایمان کی چاشنی ہمارے دلوں میں بھر جائے، تاکہ ہم کیا ہو جائیں؟ فرما برداری کے، ہے نا، فرما برداری کی رو سے لگ جائیں، ہمارے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے احکامات کی محبت بھر جائے. آمین یا رب العالمین. تو آج ہمیں جانی مالی نقصان کی وجہ سمجھ میں آئی. حالانکہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے آج میں بار بار جو ہے انوائٹ کر رہی تھی کہ آئی آج آ باجی جائیے کلاس الحمدللہ. میں. آج آئی اسی لیے باجی. میں انوائٹ کر رہی تھی بیٹا کلاس میں، بار بار میں میسج ڈال رہی تھی کیونکہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے نا. آج ہمیں جانی مالی نقصان کی وجہ کو جاننا بہت ضروری ہے. اچھا لیکن دیکھیے ہر دور میں کیا ہوتے ہیں، سب لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں نا.
ہر دور میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو الگ ہوتے ہیں، ہے نا؟ اللہ نے پھر کیا کرتے ہیں، ان اچھے لوگوں کی وجہ سے پھر کیا کرتے ہیں اللہ، ان کی کایا پلٹ دیتے ہیں اچھائی کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ نے بھی کیا کیا؟ ہم؟ کیا کیا اللہ نے؟ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت پیدا کر دی کہ وہ اونگنے لگے۔ اب بتائیے، اتنے بڑے حالات ہے، ایسے حالات ہے، اللہ نے بھاگنے والوں کو رنج اور تکلیف دیا، لیکن جب مٹھی بھر جماعت جو آ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس میں سعد رضی اللہ عنہ تھے، اللہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، سعد یہ لو تیر چلاؤ۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا عورت ہے نا، وہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام عمارہ سب پہ سبقت لے گئی، ام عمارہ سب پہ سبقت لے گئی۔ کوئی زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے، میرا امین عبیدہ بن ذرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو ایسے ایسے نمونے ہیں نا، رقم کے تھے صحابہ کرام، کچھ اچھے لوگ بھی تھے کہ اللہ کی مدد آئی تھی پھر، اور غیب سے ہوئی تھی معاونت، غیبی مدد آئی تھی۔ صحابہ خود فرماتے ہیں، بعد میں بتاتے ہیں کہ ہم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی تھی کہ ہم سب کو اونگ آ گئی۔ آپ دیکھیے دونوں طرف سے حملہ ہو رہا ہے نا، حملے ہو رہے ہیں دونوں طرف سے، جان ادھر پہ اٹکی ہوئی ہے، اور صحابہ کا اتنی پریشانی کی حالت ہے، اور اس میں اللہ نے کیا کر دیا، سب کو اونگ طاری کر دیا۔ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گر جاتی تھی۔ اس میں آتا ہے ایک عجیب تجربہ تھا اس وقت، لشکر نے خود محسوس کیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو اس لڑائی میں خود شریک تھے، خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پر اونگ ایسی چھائی جا رہی تھی کہ ہمارے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ جاتی تھی۔ الحمدللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، ایسی اونگ طاری کر دی اللہ نے، ایسی پریشانی کی حالت میں ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گری جاتی تھی اور ہم کو کچھ نہیں پتا چلا، ایک بے ہوشی سی کیفیت آئی، ہمیں نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور جیتی ہوئی جنگ دشمن چھوڑ کر کیسے بھاگ گئے۔ جیتی ہوئی جنگ تھی نا، وہ لوگ تو جیت چکے تھے، پھر بھی وہ لوگ، ان کے دل میں ایسا رعب ڈالا اللہ نے کہ وہ دشمن بھاگ گیا۔ کیا ہوا، کیا کیسا ہوا، یہ سب صحابہ کرام کو کچھ پتا نہیں چلا۔ جب تم میں سے کچھ لوگ تقویٰ کر کے، اطاعت کر کے جمے رہے، تو دشمن کیا ہو گئے، ان کے دل میں اللہ نے کیا ڈال دیا ہے نا، رعب ڈال دیا، اور وہ بھاگ گئے۔ غزوہ احد کی سرداد میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کا جو کریکٹر ہے نا، ہمارے لیے ایک بہت ہی آئیڈیل نمونہ ہے۔ مردوں کی کمی ہو گئی تھی نا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیر لگتے تھے نا، تو انہوں نے، ان کے بیٹے نے اپنے باڈی پہ زخم کھائے تھے تیروں کے، ہے نا، جو بھی مار تھا انہوں نے سہا تھا۔ تو اس دور میں ام عمارہ رضی اللہ عنہا بہت بڑا پیغام آج بھی ہم کو دیتی ہیں۔ آج ہمارے مرد صبح سے شام تک مال کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارے بیٹے، ہے نا، وہ دنیا کمانے کے پیچھے پڑے ہیں، ہے نا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رحم کرے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا، جب ایسے لوگ تھے تو ان لوگوں کے لیے پھر اللہ نے کیا کیا، مدد کیا، اور پھر اللہ نے دشمنوں کو کیا، رعب ڈال کے ان کو بھگا دیا۔ الحمدللہ۔ لیکن آگے اللہ فرما رہے ہیں 154 نمبر کی آیت میں ہی کہ وہ اونگنے لگے، پھر بتا رہے، دیکھو آگے دکھ رہی نا آپ کو آیت، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے فائدے کی تھی، دوسرا گروہ بھی تھا، ہے نا، جن کے لیے ساری اہمیت بس اپنے فائدے کی تھی، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگے، تو سراسر حق کے خلاف تھے یہ لوگ۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اصل میں یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے تھے اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے، اور ان کا اصل مقصد کیا تھا، اگر قیادت، ہے نا، اگر لیڈرشپ ان کے اختیار میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا، یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے
تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنے مارے جانے کی جگہوں کی طرف نکل آتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں ہم کو، جس میں جہاں موت لکھی ہوتی ہے نا تو بندہ وہی چلا جاتا ہے، کھینچا چلا جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ جو پیش آیا وہ تو اس لیے تھا کہ کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، اللہ اسے جانچ لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے جو لوگ تھے نا، منافق لوگ تھے جو کہتے تھے، ایسے فتنہ پھیلاتے تھے کہ بھائی ہم نہیں ہم تو تم کو روک رہے تھے، مت جاؤ مت جاؤ، چلو ہمارے ساتھ واپس چلو، تم تو نہیں مانے، اگر تم نہیں جاتے نا تو تم مرتے بھی نہیں تھے۔ تو ایک بشری کمزوری ہوتی ہے نا انسان کے اندر، تو اس بشری کمزوری کی وجہ سے شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا تھا نا، لیکن اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو 156 نمبر کی جو آیت ہے، ہم، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں 155، تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس پھسلن کی وجہ کیا تھی؟ ان کی کچھ کمزوری، بشری کمزوری ہوتی نا، اس کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ پھر اللہ نے بھی کیا کیا؟ ان کو معاف کر دیا، کیونکہ ویسے تو وہ دل کے صاف تھے نا صحابہ کرام، ہے نا، ان سے ایک بشری کمزوری کی وجہ سے کیا ہو گئی تھی؟ غلطی ہو گئی تھی، تو اللہ نے ان کی معافی مانگنے پر معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا بردبار ہے۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کفر والے کرنے والوں کی جیسی باتیں نہ کرو۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ جن کے ناطے رشتہ دار اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس طرح کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور پچھتاوے کی وجہ بنا دیتا ہے، ورنہ حقیقت میں مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہاری تمام حرکتوں پر وہی نگرانی کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت بہت سمجھنے کی ہے، اس میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ تو ایک رویہ سکھایا جا رہا ہے ہم کو کہ ہے نا، یہ کفرانہ کلمات ہوتے ہیں، یہ کافرانہ روش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ماضی مطلب گزرے ہوئے روداتوں کو، پاسٹ کے روداتوں کو اور حالات پر یاس کاس حسرت کا شکار ہوں۔ غلط رویہ ہے۔ جو گزر گیا وہ تقدیر میں تھا، وہ ہمارے ایمان بالقدر، قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقدیر، تقدیر، ہے نا؟ ہوں، تقدیر ہو۔ ہے نا، تقدیر کے جو ایمان بالتقدیر ہے نا، تقدیر پہ بھی ہم کو یقین کرنا ہے، ایمان لانا ہے نا، تو وہ برحق ہوتا ہے، وہ تو ہونا ہی تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا پاسٹ میں، وہ کام وہ حالات ہو گئے، تو اس کے بعد کاش کا شکار ہونا مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ سنتے ہوں گے، ارے یار اگر میں یہ کرتی نا، اگر میری بیٹی کی شادی اس سے نہیں کرتی، فلاں جگہ کا رشتہ آیا تھا وہاں کر دیتی تو اچھا ہوتا تھا، کاش میں وہاں کر دیتی، کیوں نہیں کی، میری تو مت ماری گئی تھی، میں نے اس کے یہاں دے دی اپنی لڑکی۔ بولتے ہیں ایسا؟ سنتے ہیں آپ لوگ ایسا؟ ارے کاش میں یہ کر لی ہوتی، کیا مطلب ہوا، میں نے کیا کی ہے، میں بی ایڈ کی، کیا فائدہ ہوا، اس سے تو اچھا تھا میں پڑھائی نہیں کرتی، میری شادی ہو جاتی، اچھا ہوتا۔ آخر جب شادی ابھی ہوئی ہے پڑھائی کرنے کے بعد، آخر تو میں گھر میں ہی بیٹھی ہوں نا، کیا ہوا، کیا مطلب ہوا پڑھائی کرنے کا، اتنی رات رات جاگنے کا، پڑھائی کرنے کا، ایگزام دینے کا، اتنے اسٹرگل کرنے کا۔ کاش میں گھر میں بیٹھتی، آرام کرتی، اپنے حسن کو اور زیادہ نکھارتی، ہے نا، یہ ہوتا ہے کاش۔ یہ ماضی کے غموں میں رونا دھونا کہ ہائے میں نے یہ کیوں کیا، میرے بیٹے کو وہاں کیوں بھیجا، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، ہے نا، رونا دھونا، حسرتوں کا شکار ہو جانا، یہ نگیٹیوٹی ہے، منفی رویہ ہے، منفی رویہ نگیٹیوٹی ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جو مومن کے وقت کو، اس کی صلاحیتوں کو برباد ہی نہیں کرتا، بلکہ مومن کو ڈپریشن، مایوسیوں کے گہرے دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ انسان اتنا ٹینشن کرتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ہائے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی،
ہائے میں نے یہ کیوں کر دیا، کیوں اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی میں نے، کیوں میری زندگی میں نے برباد کی، میں نے فلاں کو کیوں نہیں چن لیا، میں نے اس کو کیوں چن لیا، ہے نا؟ یہ کیا ہوتی ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا پھر مومن، ہے نا؟ لہٰذا مومن کو ماضی کے حوالے اور ماضی کی تکلیفوں، پریشانیوں، دکھوں کے حوالے سے حسرت سے بچنے کو کہا گیا ہے کہ حسرت بجاتے خود عذاب ہے ایک، حسرت خود ہی ایک عذاب ہے نہ، یہ آش کاش ہائے یہ کبھی ہوتا ہی نہ، یہ حضرت خود، یہ جو حسرت ہے وہ خود بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ اس ماضی کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، یہ نگیٹیوٹی سے اللہ بچانا چاہتا ہے۔ مومن کا رویہ ہر حال میں کیا ہونا چاہیے، پازیٹیو اور پروڈکٹیو ہونا چاہیے، فائدے کا ہونا چاہیے، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ ایسا رویہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر ڈال دے، ہم ایسے رویے والے ہو جائیں۔ تو کیا ہے، کیا ہم کو پیغام کیا ملتا ہے اس سے، کہ ماضی کے جو حوالے سے اپنی کمی ہوتی ہے، ماضی میں جو ہم سے کمی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، ان کو کیا کریں، یاد کر کے، اعتراف کر کے، اپنی غلطیوں، کمی، کوتاہیوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اعتراف کر کے، ندامت کے آنسو بہا کے، کثرت سے استغفار کرنا ہے، یہ مومن کا رویہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مومن مایوس نہیں ہوتا ہے، کاش کا شکار نہیں ہوتا ہے، نہ ہی وہ ماضی کی یادوں کو، نہ ماضی کی آرزوؤں کو کہ ہائے میں تو یہ چاہتی تھی، میں تو فلاں بننا چاہتی تھی، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، ہائے مجھے تو بننے نہیں دیا کسی نے، ہم؟ ماضی کی آرزوؤں کو، نہ ماضی کی محرومیوں کو کہ ہائے ہمارے حال تو ایسے تھے، دیکھو تم لوگوں کے پاس تو کتنا سب کچھ ہے، ہم تو ایسے جیتے تھے، ہم تو ایک روٹی کھاتے تھے، ہم نے تو کبھی آئس کریم کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو ماضی کی محرومیوں کو، نہ ماضی کی، ہے نا، جو بھی جوانی کی تصویروں کو دیواروں سے، گلے سے لٹکا کے پھرنا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی، ہے نا، خوبصورت تصویروں کو، آج بھلے بڈھے ہو جائیں گے، ہے نا، جھریاں آ جائیں گی، لیکن اپنی جوانی کی تصویروں کو دیواروں میں لگا کے رکھتے ہیں، ہے نا، اپنے دلوں میں، اپنے موبائل میں رکھ کے پھرتے ہیں۔ تو ماضی سے تعلق صرف استغفار کا ہے، پاسٹ سے تعلق کیا ہے، صرف استغفار کا ہے۔ مومن کا رویہ بتا رہے ہیں، پہلی بات، ماضی کو لے کر نہیں گھومنا ہے کہ ارے دیکھو میں تو بڑی خوبصورت تھی، میرے بال تو بڑے ملائم تھے، میرے بال تو بڑے کلرفل تھے، میں تو فلاں دکھتی تھی، میں تو فلاں تھی، میں تو فلاں تھی، ہے نا، اس کو لے کے نہیں گھومنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ کو بات کی، ایکسٹرا لگ رہا مجھے؟ نہیں نہیں بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس جی تو صحیح تو بتا رہے ہیں آپ، حقیقت جو ہے۔ جو چلے گا تو وہ بات والی صحیح بات ہے۔ صحیح ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو حال سے کیا تعلق ہے بھئی، اب آپ لوگ بتا دو، میں تو بتا دی ماضی کا، اب آپ لوگ حال کا بتاؤ۔ حال میں کیا تعلق ہونا چاہیے، کیا تعلق ہوتا ہے مومن کا؟ بس جی بس جو جو ہو کیا؟ رہا ہے اللہ وہ پاک اللہ کی، کی مرضی ہاں سے ہو جو رہا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو اللہ نے دیا اس کو صبر و شکر کرنا، بس ختم ہو گیا۔ یہ ماشاء دعا اللہ، ہے نا؟ ہمیشہ خوش ہم، رہنا بس۔ دعا بھی کرنا ہے نا، اور اصلاح کرنا اللہ کی چاہیے، جتنا بول ہے دینا نا؟ ختم۔ پیغام ہے ہمارے لیے، کیا کرنا ہے، تو ہمارے کو کرنا ہے اصلاح۔ جو غلطیاں پہلے کر رہے تھے وہ آج ہم نہ کریں، اپنا اصلاح کریں، جو بھی غلط چیز ہے اس کو نکال کے پھینکیں اپنے اندر سے، ماضی کے جو بھی رویے تھے ان کو توبہ کی، ہے نا، پچھلے جو رویے تھے ان کی توبہ تو کر لی ہم نے، حال میں اصلاح کرنا ہے ہم کو۔ بر کا قانون ہے نا، بر کا جو آیت ہم پڑھے تھے اس کے حساب سے ہم کو فاستبقوا الخیرات کرنا ہے، نیکیوں میں دوڑ لگانا ہے۔ اور مستقبل کے لیے کیا ہے، مستقبل میں نظر کدھر ہونی چاہیے بھائی، کہ فیوچر میں، اللہ کی طرف، اللہ پہ ہے نا، توکل ہے۔ جنت پہ رکھنا ہے نا، جنت۔ جنت پہ نظر رکھنا ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے، فکر آخرت پہ جٹ جانا ہے، کہ فکر کرنی ہے آج کے کھانے کی نہیں، کہ آج مینو میں کیا بناؤں گی، آج رات کو میں کیا کھلاؤں گی، نہیں، ہے نا، آج پارٹی ہے تو میں کیا پہنوں گی، یہ نہیں، ہے نا، میری بیٹی اب 10th پاس کر لی ہے میں اس کو کیا بناؤں گی، یہ نہیں، ہے نا، فکر آخرت پر، ہے نا، اپنی نظر رکھنی ہے۔ یہ مومن کا کیا ہے نا، رویہ ہے۔ اللہ ہمارے حال کو پروڈکٹیو بنا دے،
اپنے لیے بھی اور اپنے آس پاس والوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی. تو موت تو برحق ہے. ہم؟ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے اچھی ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. یہ کافر لوگ جو چیزیں دنیا کی جمع کر رہے ہیں نا، مال دولت عیش و عشرت، مال کوٹھی سب جمع کر رہے ہیں نا، تو اگر تم اللہ کی راہ میں مر جاؤ گے تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی نا، ان سب چیزوں سے اچھی ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. ویسے تو کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اور چاہے تم مرو یا مارے جاؤ، ہر حال میں تم سب کو سمٹ کر جانا تو اللہ کی طرف ہی ہے، جانا تو رب کی طرف ہی ہے نا. اب کیسے مرنا ہے، تم پسند کیسا مرنا پسند کرتے ہو، ہے نا. جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تمنا کیا تھی؟ کیا تمنا تھی؟ کل ہی پڑھے تھے ہم نے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیا چاہتے تھے؟ وہ جنگ میں جنگ کے، شہید ہو جائے. ہاں شہید، مطلب ان کی جو موت آئے وہ شہادت جنگ میں کی موت شہید ہوتے چاہتے ہوئے، شہادت کی موت. ہے نا. کی موت چاہتے تھے وہ. پھر ان کو موت کہاں آئی تھی؟ تبھی موت آئی تھی باجی ان کو بستر بھی. ہے مرگ نا. پر. ہاں، بستر مرگ پہ آئی تھی، لیکن اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے حدیث کے ذریعے سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی شہادت کی تمنا رکھتا ہے اور اس کو اگر موت بستر مرگ پہ بھی آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کا درجہ لکھوا اس کو دیتا دے ہے. دیتے، ہاں. ہے نا، درجہ دے دیتا ہے شہادت اللہ. ہے نا. تو موت تو برحق ہے نا، موت تو آنی ہی ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، ایک چیٹی بھی ہو، چاہے ایک کیڑا بھی ہو، چاہے ایک چھپکل بھی ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جو بھی ہو، ہر مخلوق کو تو مرنا تو ہے ہی نا. موت تو برحق ہے نا. تو پھر کیا ماننا ہے؟ جانا تو ہے ہی نا اللہ کے پاس. رخصتی تو یقینی ہے نا، رخصت تو ہونا ہی ہے. اس بات کو ہم بالکل ایکسپٹ کر لیں کہ میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئی ہوں یہاں پر، پھر میں کیوں یہاں بسیرا بنا رہی ہوں اور خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا، تم اپنی ضرورت کی چیزیں جمع کر لو، جو ضروری ہے وہ تو کرنا ہی چاہیے، اور اچھے سے اپنے اوقات جتنا اللہ نے دیا ہے اس حساب سے رکھنا چاہیے، لباس بھی رکھنا چاہیے. کیونکہ صحابہ کرام نے پوچھا نا کہ ہم کو، ہے نا، ہاتھ میں جو چیزیں، ہے نا، کوڑا رکھتے تھے وہ لوگ جانوروں کو مارنے کے لیے، تو وہ بھی بہت سندر سندر رکھتے تھے نا. جس پہ سواری کرتے تھے نا، جب اونٹ کی نکیل کھینچتے تھے تو اس کے لیے وہ رکھتے تھے، رسی رکھتے تھے. ہر چیز جو ہے وہ پوچھتے تھے، صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ ہم کیا اچھے لباس بھی نہ پہنے، ہاتھ کا کوڑا بھی اچھا نہ رکھیں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، جتنی تمہاری حیثیت ہے اس حساب سے تم رکھ سکتے ہو. بس دوسروں سے کیا کرو، دوسروں کو اپنے سے نیچا نہ سمجھو نا. دوسروں سے جب مقابلہ کرتے ہو تو ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. مطلب نیکی کے کاموں میں نہیں، نیکی کے کاموں میں تو فاستبقوا الخیرات ہے، آگے بڑھنے کے لیے جد جہد کرو. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کیسے کمپٹیشن کرتے تھے. ہم؟ وہ اتنا لا رہے ہیں تو میں اور اپنے گھر کا سارا مال لا کے دے دیتا ہوں، تو ہے نا. پھر سبقت کرنے کی سبقت لینا آگے ہے نا بڑھے. نیکیوں میں. تو موت تو برحق ہے، یہاں سے تو رخصتی یقینی ہے، لیکن سوچنا اس بات پہ ہے کہ یہاں سے رخصتی کیسے ہو. تو پھر کیوں نہ ہم مانگے اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک، اللہ ہمیں شہادت کی موت دینا. روز 3 بار مانگا کیجئے. ایسی موت دینا اللہ پاک کہ خون کے پہلے قطرے کے گرتے ہی کے ساتھ سارے گناہ بخش دیے جائیں. شہید وہی ہوتا ہے نا، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرا کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ایسے جائیں دنیا سے کہ جانے کے بعد، ہے نا، فضیلت کے درجے، ہے نا، ہم کو نوازے جائیں، جنت میں ہم کو بلند درجہ مل جائے. ایسے جائیں کہ خود بھی بخشے جائیں اور دوسروں باجی کے بخشش کا ذریعہ بن جائیں انشاءاللہ تعالی. جی باجی دعا ایک بار اور بولیں گے، اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک. شہادتن. سبیلک، سبیل مطلب راستہ ہوتا ہے نا، فی سبیلک جی تیرے راستے میں، ہے نا، جزاک اللہ. شہادت مل جی جائے. جی جزاک تو اللہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم خود بھی بخشے جائیں اور دوسروں کے بخشنے کا ذریعہ بھی بن جائیں نا. خود ہی نہ بخشنے کی کوشش کریں بلکہ اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے سارے آس پاس کے لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں. تو اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک. تو 159 نمبر کی آیت ہے.
بہت ایزی ہے، میں اس کو پڑھ دیتی ہوں، پھر اس کی تشریح جو ہے نیکسٹ سیشن میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ 159 نمبر کی آیت میں اللہ نے کہا، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج ہو، ورنہ اگر کہیں آپ سخت مزاج اور پتھر دل ہوتے نا تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے اور دین کے کام میں ان کو بھی مشورے میں شریک رکھیے۔ پھر جب آپ کسی رائے پر جم جائیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ اس لیے جو سچے ایمان والے ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ 160 نمبر کی آیت تھی۔ الحمدللہ بہت جامع آیت ہے، کرا دیجیے نا بجے اس تو میں ٹائم مغرب کو۔ کرا دوں 5-7 ہاں منٹ لگے مغرب گا، کو کرا ٹائم دیتی ہے ہوں، بجے تو۔ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو جامع آیت ہے اس میں بنیادی طور پہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک رخ یا ایک زاویہ ہے نا، ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی تھی نا، تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کسی نے آ کے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تم مجھ سے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتے پھرتے قرآن تھے نا، پورے قرآن ان کے اخلاق میں نظر آتا تھا۔ وہ اخلاق جس کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا، یہ ہے نا، انک لعلی خلق عظیم، قرآن نے کہا تھا آپ بحیثیت سربراہ رہنما آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ مدینہ کے فوجی سربراہ رہنما ہے فوج کے، ہے نا، لوگوں کے، گھر کے، ہر جگہ کے تو سربراہ تھے وہ، بڑے نرم مزاج، ایسے حسن اخلاق والے کہ اگر آپ کے اخلاق میں ہلکی سی سختی ہوتی نا تو صحابہ کرام آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ وہ جو پروانے کی طرح آپ کے سامنے منڈراتے تھے نا، آس پاس منڈراتے تھے صحابہ، آپ کے وضو کے پانی کو تو گرنے نہیں دیتے تھے۔ اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ آپ نرم مزاج تھے، خوش اخلاق تھے، بد کلامی بد زبانی نعوذ باللہ، ہے نا، یہ تو اس کا کوئی شائبہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ نرم دل، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، اور ساتھ میں جو رہتے تھے ان کے حق میں دعا کرنے والے آتے تھے سب لوگ۔ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ کے رسول میری امی کے لیے دعا کر دیجئے، ہے نا، صحابہ کرام آتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بہترین چیز بتایا اللہ نے، یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے آپ کیا کیا کیجئے، مشورے لیا کیجئے۔ تو یہ ہم سب کے لیے کیا ہے، پیغام ہے۔ تو آپ کے اخلاق دکھائے گئے ہیں ایز اے رہنما، ہے نا، ایز اے لیڈر۔ تو ہمارے لیے کیا ہے، اگر ہم کوئی رہبر مطلب رہبرہ بنتے ہیں، نگراں بنتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں، اب جیسے ہم عورتیں ہیں، اگر ایک گھر ہے تو گھر میں شوہر جو ہوتا ہے چاہے وہ کم بھی کماتا ہے بیوی سے، چاہے اس کی مطلب مالی حیثیت عورت سے کم بھی ہے، تو بھی گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے اسلامی حساب سے؟ قوام جو ہوتا ہے وہ شوہر ہوتا ہے۔ مرد ہی ہوتا ہے نا، مرد ہی ہوتا ہے نا، چاہے وہ باپ ہو، چاہے پھر بعد میں شوہر ہو، چاہے پھر وہ بعد میں بیٹا ہو، ہے نا، جو بھی قوام ہوتا ہے مرد ہوتا ہے۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے، اور جب مرد نہیں ہوتا ہے گھر میں تو گھر کی قوام جو ہے عورت ہوتی ہے۔ جب مرد کمانے کے لیے چلا جاتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے گھر کو سنبھالنے کی، ہے نا، تو ہم قوام ہوتے ہیں، اور جو قوام ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، اس سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے مطابق، مطلب اس کی جو رعیت ہے اس کے متعلق سوال جو ہے جو لیڈر ہوگا اسی سے کیا جائے گا، نگراں سے کیا جائے گا۔ تو ہر جگہ پہ لیڈر کے لیے اصول ہے کہ جب تم نگراں بنتے ہو، لیڈر بنتے ہو، تو قرآن میں جو ہے بہت بہترین ٹریننگ کا طریقہ ہے، دیکھیے ٹریننگ دی جا رہی ہے، اسکل سکھائی جا رہی ہے لیڈرشپ کی۔ نرم مزاج ہونا چاہیے لیڈر کو، اس کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی کرو سختی نہ کرو، محبت پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ، حدیث کا مفہوم ہے۔ میں اور آپ بھی مزاج میں نرمی لائیں، ہارشنس سختی سے ہے نا کیا کرے، بچ جائیں۔ ہر بار ضروری نہیں ہوتا ہے کہ میں تو بول رہی تھی تو سچی تو بول رہی تھی، اور ہم ہارش ہو جاتے ہیں، نہ سختی سے بات کر لیتے ہیں کہ کیا میں غلط بول رہی تھی،
تم بہت ہارش ہو گئی تھی، بولو گے نا تو بولے کیا میں غلط بات بول رہی تھی، میں تو سچ ہی بول رہی تھی نا. لیکن ہارشنس تم نے کیا نا، سختی کی نا، تو نہیں کرنا چاہیے. نرم مزاجی سے باتوں کو پیش کرنا چاہیے. دوسری بات، بد زبانی، بد کلامی، بد خلقی سے ہے نا پیش نہیں آنا چاہیے. جو سربراہ ہوتا ہے وہ حسن اخلاق والا ہوتا ہے، اس کے معاملات بھی حسن والے ہوتے ہیں، تحمل والا ہونا چاہیے، بردباری ہونا چاہیے. آپ دیکھیے اگر سربراہ جو ہوگا بد کلام ہوگا، بدتمیز ہوگا، گالی گلوچ کرے گا، تانے تیشنے شکوے شکایت کرے گا، تو جو انڈر میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ماتحت جو ہوتے ہیں، اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں، اوائڈ کریں گے اس کو. اور پھر دھیرے دھیرے کیا ہوں گے، اس کی ہے نا بدسلوکی سے ہے نا پریشان ہو کے چھٹ جائیں گے. نفرت کرتے ہیں ٹوٹلی، کبھی کبھی تو اتنی نفرت آ جاتی ہے، بیزاری کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. لہٰذا حسن اخلاق لازمی ہے. آپ دیکھیے اگر آپ کام والوں کے ساتھ بھی اگر اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کام چھوڑ کے والوں چل کے ساتھ بھی ماتحت ہے نا، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو وہ لوگ بھی کیا کرتے چھوڑ ہیں کے چلے جاتے نا، ہیں جی کام. بھاگ جاتے ہیں نا. ہاں ماشاء اللہ، آپ کو بھی ہے نا، سب کو ایکسپیرینس ہے. اس کے بعد جو لیڈر ہوتا ہے اس کو سنگ دل نہیں ہونا چاہیے. ماتحت کو ہے نا ان کی تکلیف آتی ہے، اگر کوئی ہمارے انڈر میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ آفس کا کام کرنے والا ہو چاہے گھر میں کام کرنے والا ہو، اگر کسی کو تکلیف آ رہی ہے، یا ہم کسی تنظیم میں کام کر رہے ہیں، کسی جیسے التقویٰ گروپ ہے، اگر ہم اس کے ہے نا لیڈر ہیں، تو ہم کو اس کے انڈر میں کام کرنے والوں سے سخت دل نہیں ہونا چاہیے. اگر سامنے والوں کو کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی غم ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسائل ہے، تو دل کی نرمی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اگر کوئی مجھے فون کر رہا ہے، باجی میرے یہاں یہ تکلیف آ گئی ہے، میں کیا کروں، تو میں سختی سے جواب نہ دوں، میں کیا کروں، اس کو ہے نا صحیح طریقے سے ایڈوائز کروں، مشورہ دوں، ہے نا. اور پھر اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے سامنے والے سے تو اس کو معاف بھی کرنا ہے، سخت دل نہیں ہونا. نہیں نہیں، یہ تو بالکل لازمی ہی نہیں ہے، تم نے تو یہ کرنا ہی نہیں تھا، میں تم کو معاف نہیں کر سکتی، تم نے ایسا کیسا کر لیے. تو ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے، معاف کرنے کی ہے نا رویہ ہونا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. اور اگر ہم درگزر ہے نا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، لوگ کیا کریں گے، ہم سے نفرت کریں گے، ہے نا. اگنور کر دینا چاہیے. اگر آپ آج کے ماحول کے حساب سے بات کریں نا تو اگنور کرنا چاہیے. دیکھیے آج ہمارے بچوں کے حساب سے اگر ہم بولیں نا تو مائیں کیا کرتی ہیں، بچوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ہے نا، بچوں کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو ہے نا معاف کرنا چاہیے، اولادوں کو معاف کرنا چاہیے. آج کی اولاد پہلی کی اولادوں جیسی نہیں ہے. آپ نہیں بول سکتے ارے ہم تو فلاں کرتے تھے، ہماری امی کے سامنے تو آج بھی ہم زبان نہیں چلاتے ہیں، لیکن آج نہیں ہے ایسا ماحول نا. تو ایک تو تربیت کیجیے ان کی، اگر تربیت میں کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر آج اولاد ایسی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے باہر زیادہ ٹائم باہر رہتے، وہ ہمارے پاس نہیں رہتے ہیں زیادہ ٹائم، تو کیا کرنا ہے، ان کو معاف کرنا، اگنور کر دینا ہے. ان کی باتوں کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے اپسیٹ نہیں ہونا ہے کہ ارے میرا بچہ تو ایسا کرتا ہے، ہائے میں کیا کروں، ڈپریشن میں چلے جاتی ہیں عورتیں. تو ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے، بار بار نہیں بولنا ہے کہ تم تو یہ کرتے ہو، تمہاری تو یہ عادت پڑی ہوئی ہے نا. ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور خود اپسیٹ ہوتے رہتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ان کو تو کچھ ہے ہی نہیں، لوگوں کے سامنے بولتے رہتے ہیں ارے ان کو تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کو تو پڑھائی کرنا ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری بدنامی ہی کراتے ہیں، دیکھو ان کا دوست تو اتنے مارک لاتا ہے، یہ تو اتنے بڑی مشکل سے پاس ہی ہوتا ہے. یہ تو تانے تیشنے کرٹیسزم ہے نا، یہ درست طریقہ نہیں ہے. جسٹ اگنور، جسٹ اگنور، اگنور کیجئے. محبت خیر خواہی سے تعلیم تربیت پہنچانا ضروری ہے، تعلیم تربیت پہنچا دیجئے، لیکن کمی اگر ہوتی ہے بچوں میں، کوتاہی جو ہوتی ہے اس کو اچھالنا، لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے. ہم کو درگزر کر کے بخشش کی دعا کے ساتھ ہے نا ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنی ہے، ان کو صحیح تربیت دینے کی کوشش کرنی ہے نا. اور اللہ سے ان کی جو کمی کوتاہی ہے نا، خود کی بھی کمی کوتاہی کی اور ان سے جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے اس کی بھی بخشش مانگنی چاہیے. ماؤں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ مزاج میں، دل میں نرمی ہے نا لائیے، ہے نا. غلطی، بدسلوکی، بد زبانی، بد کلامی سے اجتناب کریں، گالی گلوچ بالکل نہ کریں، بچوں کے دلوں کو ہرٹ کرتا ہے آج یہ نا. غلط غلط چیزیں نہ بولیں، یہ تو بالکل مند بدھی ہے.
یہ تو شیطان ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو بیوقوف ہے، یہ تو احمق ہے۔ اجتناب کرے بد کلامی سے، بدسلوکی سے، درگزر کر دے، معاف کر دے۔ ماؤں کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اولادوں کو معاف کر دے، ہے نا، ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ نہ کرے۔ ایک چیز آخر میں اللہ نے فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مشاورت کا طریقہ، مشورہ کرنا چاہیے۔ چاہے آپ گھر کے کام ہو، گھر میں بچوں کے ساتھ کیا کریں آپ، ہے نا، اپنے فیصلے کو بچوں پہ اور گھر والوں پہ مسلط نہ کریں، ہے نا، کیا کریں، مشورہ کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ان کی سنت کا نمونہ آپ لوگوں کو نظر آیا۔ ہر غزوات سے پہلے، ہر مشکلات آنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام سے کثرت سے مشورے کرتے تھے۔ اگزامپل بتائیں گے، بدر سے پہلے، احد سے پہلے باہر جا کے لڑیں کہ یہاں پہ لڑیں، ہے نا، اور کون سے وہ جو ہے دو سفیان کا لشکر بھی آ رہا ہے اور ایک دوسرا لشکر بھی آ رہا ہے، کس کی طرف ہم جائیں گے، ہے نا، مشورہ کر رہے ہیں۔ خندق کا جنگ ہوا تھا، خندق کا مشورہ کنہوں نے دیا تھا؟ کنہوں نے سلمان دیا تھا فارسی خندق؟ سلمان فارسی رضی اللہ۔ تو مانگا گیا تھا نا مشورہ، مشورہ مانگا گیا تھا تبھی دیا تھا نا سلمان رضی اللہ عنہ نے، ماشاء اللہ سے۔ اللہم زد تزید۔ تو جو رہنما ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کیا کرتا ہے؟ مشورہ لیتا ہے۔ جیسے الحمدللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی چیز چالو کریں تو آپ لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، آپ لوگوں سے بول کرواتے ہیں، آپ لوگوں سے رائے بھی لیتے ہیں، تو ایسے آپ کو بھی رائے لینی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیوٹی پھیلتی ہے۔ فائدہ گنیں گے ہم تو فائدہ ہی گن لیتے ہیں۔ اگر مشورہ نہیں ہوگا تو میرا ایک اکیلا کا ذہن سوچے گا کہ بھائی کیا کرنا ہے، میرا ذہن بس سوچ رہا ہے، مشورہ نہیں لوں گی تو ایک ہی پلان کرے گا، میں ہی پلاننگ کر رہی ہوں، فائدہ نقصان کے بارے میں اکیلا ہی سوچ رہی ہوں۔ لیکن مشورہ ہو جاتا ہے تو بہت سے ذہن کیا ہوتے ہیں، اس چیز کو سوچتے ہیں۔ الگ الگ لوگوں کے ذہن سے کیا ہوتی ہے؟ سوچ ابھرتی ہے، پھر سوچنے کے بعد بہت سارے کیا ہوتے ہیں؟ پلاننگ سمجھ میں آتی ہے، بہت سارے فائدہ نقصان کوئی بتاتے ہیں، تو بہت سی مفید فائدے والی چیزوں کو ہائی لائٹ کر پاتے ہیں۔ پھر دوسری بات، جب مشورہ نہیں ہوتا ہے تو فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ تھوپ دیا جاتا ہے، اور جب فیصلہ تھوپا جاتا ہے نا، جن پہ تھوپا جاتا ہے وہ فیصلے میں انوالو نہیں ہوتے ہیں، دل لگا کر کام نہیں کریں گے، وہ پارٹیسپیٹ نہیں ہوتا ہے، پارٹیسپیشن کم ہو جاتا ہے نا، ایک ذمہ داری کا احساس بھی پیدا نہیں ہوتا ہے نا۔ لیکن مشورہ ہوتا ہے تو ہر شخص جو مشورہ دیتا ہے نا، اس کو اس فیصلے میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی تو یہ فیصلہ لیا تھا نا، میں نے بھی تو کہا تھا باجی سے نائٹ کا سیشن چالو کرتے ہیں، میں نے بھی تو کہا تھا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ارے میں نے تو باجی سے کہا تھا، چلو مجھے تو جوائن کرنا ہی پڑے گا، ہے نا، ایک فار ایگزامپل بتا رہی ہوں میں۔ تو احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، ایک اہمیت کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں مجھ سے باجی نے مشورہ مانگا، میری مشورے کو توجہ دی گئی، ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، ایک ذمہ داری کا توجہ دیا گیا، اس سے احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے مشورہ مانگا گیا، عزت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اس اہمیت توجہ کی وجہ سے پھر وہ شخص کیا کرتا ہے؟ فیصلے کی پلاننگ کو کامیاب بنانے کے لیے خود ایفرٹ بھی کرتا ہے۔ نہیں باجی ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں نا، نہیں باجی یہ بھی کر سکتے ہیں نا، پھر جب فیصلہ لیا جاتا ہے تو پھر پلاننگ بھی آتی ہے دماغوں میں، الحمدللہ۔ تو سب کی مشاورت ہوتی ہے تو اس فیصلے میں پھر اللہ خیر بھی ڈال دیتا ہے نا، خیر بھلائی ہونے اور کامیاب ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ سب اس کو کیا کرتے ہیں؟ اپنا پروجیکٹ سمجھتے ہیں۔ گھروں میں بھی یہ ہونا چاہیے، ہے نا، کہیں جانا ہے، گرمی کی چھٹی آئی ہے تو ہم کہاں جائیں؟ بچوں سے بھی مشورہ لینا چاہیے کہ ہم کیا کریں۔ نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں نہیں بھائی اب چھٹیاں آ رہی ہے، بہت سال سے ہم مکہ نہیں گئے، چلو عمرے کے لیے ہی چلے جاتے ہیں۔ نہیں، بچوں سے بھی مشورہ کیا جائے، ہے نا، ٹھیک ہے، اپنے مشورے جو ہے، اپنے فیصلے جو ان پہ تھوپے نہ جائیں۔ لیکن یہ مشورہ جب دیا جاتا ہے نا، تو جس کو دے رہے ہیں آپ اپنے سے بڑے ہیں، بڑے مرتبے پر ہیں، تو ان کو ان کے ساتھ، ہے نا، ادب اخلاق کو مد نظر رکھ کے، ہے نا، ادب احترام کے ساتھ مشورہ دینا ہے، لاجک، ہے نا، اور دلیل سے بات کرنی ہے، بے حکمت مشورہ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے، اور پھر مشورہ دیے ہے تو اس پہ کیا رہنا چاہیے؟ ثابت قدم رہنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ حماقت ہوئی تو مشورہ دینا صحیح نہیں ہے نا، تم
حرمت کرے، سامنے والے کی بے عزتی کر کے، حماقت کر کے آپ مشورہ دے رہے ہیں تو آپ کے مشورے کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ مشورہ کرو اور کیا کرو، ہے نا، اب جب پکا ارادہ ہو جائے تو کام پہ لگ جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کر کے پھر اس کام کو اللہ پر چھوڑ دو، اس کے رزلٹ کو۔ اللہ ہمیں ایسے گھروں تنظیموں کو ایسی مشاورت سے چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی مجلس کی دعا پڑھ